السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو عکاس کا تعلق ایک بہت قدیم خاندان سے تھا جس کا سلسلہ ابن خلدون سے جا ملتا ہے۔ ابو عکاس ہمیشہ فوجی لباس زیب تن کرتا اور سر پر سرخ صافہ رکھتا تھا۔ کمر کے گرد بندھے چمڑے کے پٹے میں ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کا خنجر اڑا سا رہتا تھا۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تھا تو اس کے آگے حبشی غلام ہوتا اور ساتھ ہی ایک پالتو شکاری کتا جس کی زنجیر غلام تھامے رکھتا تھا۔ وہ 12 قبیلوں کا سردار تھا۔ جب بھی اسے کسی قبیلے میں واقعے کی اطلاع ملتی وہ اپنے خادم خاص کو اپنی مخصوص چھڑی اور خنجر بطور نشانی دے کر روانہ کر دیتا اور خادم یہ نشانیاں دکھا کر سردار کی طرف سے معاملات طے کر لیتا تھا۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتے ہوئے اس کی بستی سے گزرتا تو ابو عکاس کی جانب سے 300 فرنگ اسے تحفتاً پیش کیے جاتے، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا حاجی بن کر یہ رقم لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے 20 کوڑوں کی سزا ملتی تھی۔ شیخ کبھی کبھی بستی والوں کی دعوت بھی کیا کرتا تھا جہاں وہ خود نہ کھاتا، اور کبھی اگر کھانے پر جاتا تو سب سے آخر میں کھاتا۔ جب شیخ ابو عکاس نے حکومت سنبھالی اس وقت اس کے علاقے میں چوروں کی بہتات تھی۔ اس نے ان کو پکڑنے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک تاجر کا بھیس بدلا اور نقد مال لے کر نکلا۔ چور مال ہتھیانے کے بہانے آتے اور شیخ کے قریب موجود ساتھی اسے گرفتار کر لیتے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے علاقے میں مثالی امن و امان قائم ہو گیا۔ تبھی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رات کو اگر کوئی بڑھیا بھی سونا اچھالتے ہوئے گزرے تو کسی چور کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے چوری کر سکے۔ ایک دن شیخ کے مصاحبوں نے اسے خبر دی کہ اس کی 12 بستیوں میں ایک بستی ایسی بھی ہے کہ جہاں ایک انصاف پسند قاضی کے فیصلوں کی بڑی دھوم ہے۔ شیخ نے سوچا کہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور کسی ہتھیار کے بغیر ہی اس بستی کی جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی قیام پذیر تھا۔ بستی 3 دن کی مسافت پر تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ بستی میں میلہ لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس قاضی نے اپنی عدالت لگا رکھی ہے۔ ابھی وہ عدالت کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مفلوج آدمی دیکھا جس کا پیر مفلوج تھا۔ وہ شیخ ابو عکاس کو دیکھتے ہی مدد کے لیے صدا بلند کرنے لگا۔ ابو عکاس نے تھوڑی سی رقم اسے دی مگر اس شخص نے سردار کا پیر پکڑ لیا۔ میری ایک درخواست ہے، اس شخص نے مدد چاہنے والے لہجے میں کہا۔ کہو، شیخ نے مختصر سا جواب دیا۔ میں بستی کے اندر تک نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا مفلوج پیر دکھایا اور کہا، آپ مجھے بستی کے بازار تک پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، شیخ ابو عکاس نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کسی طرح گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا۔ پھر وہ دونوں بستی کے اندر پہنچ گئے۔ جب بازار آ گیا تو شیخ نے کہا، اب تم اتر جاؤ۔ نہیں، اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نہیں اتروں گا بلکہ تم اتر جاؤ۔ اچھا، شیخ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، تم خود نہیں اتر سکتے۔ جب شیخ نیچے اترا تو گھوڑے سے اترنے کی بجائے اس شخص نے کہا، اب تم یہ گھوڑا بھی مجھے دے دو۔ وہ کیوں؟ شیخ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ بہت خوب، شیخ مسکرایا۔ اچھا مذاق کرتے ہو، تم غور سے میری بات سنو، اس شخص نے کہا، اور سمجھو بھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نہایت انصاف پسند قاضی کے بستے میں ہو؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ شیخ نے سر ہلایا۔ اگر میں گھوڑا نہ دوں تو تم مجھے اس کی عدالت میں گھسیٹو گے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ظاہر ہے، شیخ نے مختصر جواب دیا۔ اب سنو، جب قاضی ہم دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دونوں پیر سلامت ہیں جبکہ میں ایک پیر سے مفلوج ہوں۔ پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم دونوں میں سے گھوڑے کی زیادہ ضرورت کسے ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، شیخ نے کہا۔ اگر اس نے اس طرح فیصلہ دیا تو وہ قاضی کہلانے کے قابل نہیں، جبکہ لوگ اسے انصاف پسند قاضی کہتے ہیں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، مگر وہ لوگ اسے بے سقم قاضی نہیں کہتے۔ اسی وقت شیخ ابو عکاس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بہترین موقع ہے، میں قاضی کی صلاحیتوں کی آزمائش کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اس وقت قاضی کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا جس کی سماعت جاری تھی۔ یہ مقدمہ ایک قصائی اور تیل فروش کے درمیان تھا۔ تیل فروش کے سارے جسم پر تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح قصائی کے جسم پر خون کے چھینٹے تھے۔ قاضی نے پہلے قصائی کو بولنے کے لیے کہا۔ قصائی نے کہنا شروع کیا، میں اس شخص کے پاس تیل خریدنے گیا۔ اس نے میری بوتل تیل سے بھر دی۔ میں نے جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے تاکہ قیمت ادا کر سکوں۔ یہ رقم دیکھ کر لالچ میں آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رقم چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔
میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اب یہ شخص شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کی رقم ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام رقم میری ہے۔ قصائی کے چپ ہوتے ہی تیل فروش نے کہنا شروع کیا، یہ شخص ایک بوتل تیل خریدنے میرے پاس آیا، میں نے تیل بھر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ سکے ہیں، میرے پاس سونے کا سکہ ہے۔ جواباً میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو میرے پاس خاصی نقدی برآمد ہوئی۔ اس نے وہ ساری رقم ہتھیا لی اور اب شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کا مال ہے۔ میں اسے آپ کے پاس پکڑ کر لایا ہوں تاکہ آپ انصاف کر سکیں۔ قاضی نے دونوں کو اپنا اپنا بیان دہرانے کے لیے کہا۔ دونوں نے فوراً اپنے اپنے بیان دہرا دیے، ان میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ قاضی نے رقم میرے پاس رکھ لی اور دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ قصائی نے رقم بغیر کسی حجت کے قاضی کے حوالے کی۔ دونوں نے جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور چلے گئے۔ ان کی جانے کے بعد قاضی شیخ ابو عکاس کی جانب متوجہ ہوا۔ محترم قاضی صاحب، ابو عکاس نے بولنا شروع کیا، میں ایک دور کی بستی سے میلے میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بستی کے دروازے پر مجھے یہ مفلوج آدمی ملا، اس نے مجھ سے خیرات مانگی، میں نے اسے دے دی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بازار تک پہنچا دوں کیونکہ یہ معذور تھا۔ میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور بازار پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کا ہے۔ جب میں نے معاملہ عدالت پہنچانے کے لیے کہا تو اس نے پرزور انداز میں دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب ایسے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا تو میری ہی ضرورت ہے، بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے بیان کی ہے۔ اب مفلوج شخص نے اپنا دعویٰ بیان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بستی کے بازار جا رہا تھا، میں نے ایک طرف اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ لمبا فاصلہ پیدل طے کر کے آیا ہے اور اب بے حد تھک گیا ہے۔ میں نے اس پر مہربانی کی اور اسے بستی کے بازار تک لے آیا۔ بازار پہنچ کر اس نے کہا کہ میں گھوڑے سے اتر جاؤں کیونکہ یہ گھوڑا تو اس کا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میں نے گھوڑا نہیں چھوڑا۔ اب یہ شخص مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ قاضی نے کہا کہ وہ دونوں اپنی اپنی کہانی دہرائیں۔ پھر اس نے دونوں سے قسمیں کھلوائیں۔ دونوں نے اپنے دعوے کی صداقت میں اللہ کی قسم کھائی۔ قاضی نے کچھ دیر سوچا، پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لے کر دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ دونوں نے قاضی کی تعظیم کی اور چل دیے۔ دوسرے روز عدالت پھر لگی۔ پہلے تیل فروش اور قصائی کا مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے رقم قصائی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ رقم تمہاری ہے۔ تیل فروش کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 50 گھوڑے اس تیل فروش کے ہاتھوں پر رسید کیے جائیں جس نے قصائی کی رقم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اب قاضی شیخ ابو عکاس اور مفلوج شخص کی جانب متوجہ ہوا، کیا تم ایک جیسے گھوڑے کے درمیان اپنے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو؟ یقیناً، ابو عکاس نے اعتماد سے کہا۔ اور تم؟ قاضی نے مفلوج آدمی سے پوچھا۔ بالکل جناب والا۔ اچھا، تم میرے ساتھ آؤ، قاضی نے ابو عکاس سے کہا۔ اسے تھوڑی دور موجود استبل میں لے آیا جہاں ایک ہی رنگ اور قد والے کئی گھوڑے موجود تھے۔ ابو عکاس نے فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر اس مفلوج کو ادھر بھیج دو، قاضی نے کہا۔ قاضی نے اس کے ساتھ بھی یہ عمل دہرایا۔ پھر عدالت چل کر ابو عکاس کو مخاطب کر کے کہا، وہ رہا تمہارا گھوڑا، تم ہی اصل مالک ہو۔ پھر اس نے مفلوج شخص کی طرف اشارہ کر کے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو 50 کوڑے پشت پر مارے جائیں کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تھا۔ عدالت سے فراغت پا کر قاضی اپنے گھر پہنچا تو ابو عکاس کو اپنا منتظر پایا۔ کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ قاضی نے پوچھا۔ بالکل جناب، ابو عکاس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو یہاں صرف یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے یہ درست فیصلے کس طرح کیے ہیں۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ تیل فروش کا جسم تیل سے داغدار تھا اور اس کے ہاتھ بھی گیلے تھے۔ میں نے وہ سکے وصول کرنے کے بعد شام کو پانی میں ڈال دیے اور صبح ان کا جائزہ لیا۔ پانی کی سطح پر تیل کی ذرا بھی آمیزش نہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم قصائی کی ہے۔ ابو عکاس نے تعریفی نظروں سے قاضی کو دیکھا اور اپنے معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، اس معاملے میں خاصا فکر مند تھا کہ یہ فیصلہ کیسے کروں۔ ابو عکاس نے قاضی کی بات درمیان سے کاٹی اور کہا، یقیناً مفلوج شخص گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے حوالے کر دیا۔ نہیں، اس شخص نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا۔ قاضی نے کہا، تب پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پر کیا؟ ابو عکاس نے حیرت سے پوچھا۔
دراصل میں تم دونوں کو استبل اس لیے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچانو، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا تم دونوں میں سے کس کو پہچانتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں قریب پا کر گھوڑا آہستہ سے ہنہنایا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آ گئی، جبکہ مفلوج شخص کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لی اور بھی دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گھوڑے پر مفلوج شخص کا دعویٰ سراسر باطل ہے۔ شیخ ابو عکاس نے قاضی کی ستائش کی اور کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، آپ ہر طرح سے اپنے منصب کے لیے موزوں ہیں۔ حاکم ہونے کے باوجود جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور اپنی بستی کی جانب چل پڑا۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں ایسا ضرور کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی، عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری بیوی کی قبر نہیں بلکہ دوسری ہے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراً کہا، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے۔ شہزادہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تمہاری بیوی نہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں میں وہ نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لیں۔